جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سرکار کے دادا جان، آپ جب کعبہ شریف میں ضلع کعبہ میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے ایک مخصوص نشست گاہ بنائی جاتی تھی، ایک خاص مسند تھی۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی جو قبیلے کا جو سب سے معزز ترین ہوتا ہے، جو ہمارا مذہبی لحاظ سے، ہمارے دینی لحاظ سے جو ہمارا بڑا معزز شخص ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مسند لگائی جاتی ہے۔ تو جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضلع کعبہ میں، کعبہ کے اندر، کعبہ کے سائے میں ایک بڑی عالی شان مسند لگائی جاتی۔ جب سرکار آپ وہاں تشریف لے جاتے تو آپ اپنے دادا جان کے اس مسند کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے۔ یہ وہ مسند تھی جہاں پر کسی کو معزز سے معزز ترین آدمی کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو جب سرکار، آپ کی ابھی عمر بعض روایات میں 6 سال ہے، بعض میں 8 آتی ہے، تو جب آپ وہاں تشریف لے جاتے تو آپ اس جانب بڑھتے مسند کی جانب، تو آپ کے چچا جان آپ کو روک دیتے کہ یہ آپ کے دادا کی مسند ہے، ہمارے سردار کی مسند ہے، آپ یہاں پہ نہ جائیے۔ تو فوراً جناب سیدنا عبد المطلب خود فرماتے، جس کو ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دعو ابنی فواللہ ان لہ لشأنا، فرمایا چھوڑ دو اس کو، میرے بیٹے کو آنے دو، اس کی اللہ کی قسم بڑی شان ہوگی۔ ابھی بچپن ہے، ابھی زمانہ طفولیت ہے، لیکن جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی آپ کے اس ماہ جبین میں، اس ماہ تابندہ کو اس انداز میں دیکھ لیا اور بھانپ لیا تھا کہ ان لہ لشأنا، کہ واقعی میرے اس پیارے بیٹے کی عظیم شان ہوگی، بڑا مقام اور درجہ ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو ایک روایت میں یہ ہے کہ 10 سال کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن اتفاق اس بات پہ زیادہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی کہ جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ اور اس سے پہلے آپ نے جناب ابو طالب کو بلایا، اور یہ چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے، تو آپ نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس میرے بیٹے اور بچے کا خاص خیال رکھنا۔ اور جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عہد وفا کو اس انداز میں نبھایا اور اس انداز سے پورا کیا کہ سیرت کی تمام کتابیں اور تاریخ کی تمام کتب اس بات پر گواہ ہیں اور یہ لکھنے پہ مجبور ہیں کہ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاؤں کے سارے تقاضے پورے فرما دیے۔ سفر میں، حضر میں، شیب ابی طالب میں، کسی بھی جگہ پہ جب بھی مشکل حالات آئے، جب بھی عرب و عجم کے کسی بھی حملے کی کوئی بات ہوئی، تو سب سے پہلے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جو ذات سب سے پہلے آگے کھڑی ہوئی ہے، اس کا نام جناب ابو طالب ہے۔ اور سامعین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، تو احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاحظہ کیجئے کہ جناب ابو طالب سرکار سے بچپن میں کتنی محبت اور ان کو ادب دیتے تھے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ بھتیجے کو اتنی عزت کوئی نہیں دیتا، بھتیجے کو اتنا مقام نہیں دیتا کوئی۔ اگر یہ اتنا مقام دیا جاتا تھا تو اس میں کوئی وجہ کچھ اور تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جاتا اور آپ اپنے صاحبزادے کو بھیجتے کہ جاؤ اپنے بھائی محمد بن عبداللہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب تک سرکار تشریف نہ لاتے تو جناب ابو طالب کا دسترخوان کھانے کے لیے لگتا اور بچھتا نہیں تھا، سرکار کا انتظار کیا جاتا۔ اور قبیلے کا سربراہ حسب روایت جناب ابو طالب بیٹھ بھی جاتے تو انتظار کرتے، فرماتے جب تک محمد نہیں آئیں گے ہم کھانا بھی شروع نہیں کریں گے۔